میلے کا انعقاد کرنے والے آرگنائزرز کو، طلباء اور طالبات کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ اور ہم گلیوں اور محلوں کا کچرا صاف کرنے کی مہم پر نکلے ہوئے ہیں۔ آپ کتابوں کو فروغ دے کر دماغ کا کچرا صاف کرنے کی مہم پر لگے ہوئے ہیں۔ بے شک، بلا شبہ کتابیں ہی نفرتوں کو ختم کر سکتی ہے، درست؟ بالکل صحیح۔ کتابیں ہی محبت کے پل قائم کر سکتی ہیں، درست یا غلط؟ بالکل صحیح۔ کتابیں ہی ہمیں صحیح معنوں میں انسان کا بچہ بنا سکتی ہیں، درست یا غلط؟ بالکل صحیح۔ علم دوستی ہی ہمیں لوگوں سے پیار محبت کرنا سکھا سکتی ہے، درست یا غلط؟ بالکل صحیح۔ ایسا ہے یا نہیں بالکل صحیح۔ ہے؟ بالکل صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گلیاں اور محلے بھی صاف کریں گے، اور جو لوگ ہمیں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے دماغوں کا کچرا بھی کتابوں کو فروغ دے کر، کتب میلوں کو فروغ دے کر اپنے نوجوانوں کو، بچوں کو کراچی سے کشمور تک اور کشمور سے کشمیر تک انشاءاللہ ان کو کتابوں کی طرف واپس لائیں گے۔ ہم لائبریریوں کو آباد کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ہمیں آپس میں مقابلہ نہیں کرنا، ہمارا مقابلہ پوری دنیا کے ساتھ ہے۔ ہمارا مقابلہ لاہور کا کراچی سے نہیں ہے، لاڑکانہ کا نواب شاہ سے نہیں ہے، ہم سب کا مقابلہ، ہمارا مقابلہ ڈھاکہ سے ہے، ہمارا مقابلہ منیلا سے ہے، ہمارا مقابلہ بینکاک سے ہے، ہمارا مقابلہ کوالالمپور اور ممبئی سے ہے۔ یہ وہ شہر ہے جو 1960 اور 70 تک کراچی سے پیچھے ہوتے تھے، آج کراچی سے یہ شہر 20 سال آگے چلے گئے ہیں۔ آج اگر ہماری 350 ایکڑ زمینیں جو اونے پونے داموں بیچی گئی ہے، 1 ارب روپے کی 1 ایکڑ زمین ہے۔ اگر یہ پیسہ یہاں کی کے ایم سی کو ملے، یہاں کی لوکل اتھارٹی کو ملے، تو خدا کی قسم اس 350 ارب روپے میں کراچی کی 45 کلومیٹر کی سرکولر ریلوے اس پیسے سے بن سکتی۔ کس پیسے سے؟ اور ایک ٹریک ہم لاڑکانہ اور سکھر اور نواب شاہ اور خیرپور کے درمیان بھی 350 ارب روپے سے ٹرین کا اچھا ٹریک ہم اس سے بھی ڈال سکتے ہیں، اگر یہ زمینیں کراچی کے شہریوں کو، آپ کو اور ہمیں، ہم اگر ان کو آکشن کریں اور بیچیں، سیاسی بنیادوں پر اس کی بندر بانٹ نہ کریں، تو آپ یقین رکھیں اس شہر میں اتنا پوٹینشل ہے۔ سندھ سب سے ترقی یافتہ صوبہ، کراچی کے وسائل سے تھر کا کوئلہ اور دادو کا گورکھ ہل دنیا کا بہترین ٹورسٹ اسپاٹ بن سکتا ہے اگر ہم کراچی کے وسائل کو صحیح استعمال کریں۔ تو کراچی کے پیسے سے تھر کا کوئلہ بھی نکل سکتا ہے اور دادو کا گورکھ ہل بھی بن سکتا ہے، اور سندھ پاکستان کا سب سے خوشحال صوبہ ہو سکتا ہے اگر ہم چاہیں، اگر ہم کوشش کریں۔ اس کے لیے ہمیں آپ کا تعاون چاہیے۔ باقی مجھے یہ ایس ایم لا کالج ہے، جب بھی آپ تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں ایک نوسٹیلجیا ہوتا ہے، آپ کو اپنے کالج لائف بھی یاد آتی ہے۔ سندھ میڈیکل کالج سے ہم نے گریجویشن کی تھی، اور لا کالج میں آنے سے تو اور زیادہ، کیونکہ لا کے بغیر تو کہیں پر کوئی کام نہیں ہوتا، کیونکہ گھر میں آپ کو مدر ان لا کے ساتھ پیس قائم کرنا پڑتا ہے، درست یا نہیں؟ بالکل درست۔ سسٹر ان لا کے بھی ناز نخرے اٹھانے پڑتے ہیں یا نہیں ہے؟ بردر ان لا کی بھی خاطر کرنی پڑتی ہے، تو لا کے بغیر تو کہیں کام نہیں ہے، درست یا غلط ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب ہے مدر ان لا، سسٹر ان لا، فادر ان لا، بردر ان لا، لا کے بغیر کہیں چھٹکارا نہیں ہے۔ تو اب
ان کے ساتھ بھی مقدمات ہوتے ہیں، کیس ہوتے ہیں، وراثتوں کے مسئلے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی لا کے ذریعے ہینڈل ہوگی۔ اور اصل مسئلہ جو ہے وہ آؤٹ لا ہے، آؤٹ لا۔ آؤٹ لا کون ہوتا ہے؟ جو قانون توڑنے والا ہوتا ہے۔ ابھی ہاشمی صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی تو ہم یہی کہہ رہے تھے کہ جب کراچی سے ہمارے بچے اور ہم دبئی جاتے ہیں تو کوئی کچرا وہاں پر نہیں پھینکتے، اور جب واپس پاکستان آتے ہیں تو گاڑی سے کچرا باہر پھینکتے ہیں، کیلے کا چھلکا باہر پھینکتے ہیں۔ ہم خود اپنی ذمہ داریاں نہیں اٹھاتے ہیں، ہمیں خود اپنی ذمہ داریاں بھی اٹھانی ہے، اور آؤٹ لاس کو باہر کرنا ہے، ان لاس کو اندر کرنا ہے۔ سارے ان لاس اندر ہیں اور آؤٹ لاس سارے جو ہیں وہ ان کو ہمیں باہر کرنا ہے۔ ایک آخری مثال دے دوں، اور سندھ کی جو ادی کہتے ہیں، نہانی کہتے ہیں، نہانی بھی اب آگے آ رہی ہے، پڑھ رہی ہے۔ ہمیں اسے بھی چادر اور چار دیواری کا تحفظ ہر جگہ پر دینا ہے۔ اور اصل یہ جینڈر باعث عورتوں کا بھی عالمی دن منایا گیا نہیں کہ 3 دن پہلے، اصل 8 مارچ کو، آج 11 مارچ ہے، یہ اصل اس وقت ختم ہوگا جینڈر باعث جب کسی بھی بیٹی کو اپنی ساس کے بارے میں کوئی وسوسہ یا خدشہ نہیں ہوگا۔ ہمیں ایسا معاشرہ بنانا ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کا معاشرہ ہے، جو قائد اعظم محمد علی جناح کا ملک اور قوم اور نظریہ ہے۔ سب برابر ہیں تو پھر واقعی میں سب برابر ہونے چاہیے۔ ایک بیٹی اور بہن کو یہ فکر نہ ہو وہ اپنے گھر جا رہی ہے تو اسے یہ فکر لاحق نہ ہو کہ میرا دیور اور میرا جیٹھ اور میرا سسر اور میری ساس کیسی ہوگی۔ وہ یہ دعا نہ کرے کہ ربا یا تے سس چنگی ہوئے، ربا یا تے سس چنگی ہوئے یا پھر او دی فوٹو دیوار تے ٹنگی ہوگا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ علم سے ہوگا، تعلیم سے ہوگا، کتابوں سے ہوگا، لائبریریوں سے ہوگا۔ ساس بھی پڑھی لکھی ہوگی، بہو بھی پڑھی لکھی ہوگی، اور دونوں مل کے گاڑی چلا رہی ہوگی، گھر کی گاڑی صحیح چلے گی۔ اور سندھ میں بھی دیہی علاقوں کی جو پارٹی ہے وہ ساس بن گئی ہے بھائی، اور شہری علاقوں کی پارٹی بہو بن گئی ہے۔ اب ساس کو بھی ہم احساس دلا رہے ہیں کہ کبھی ساس بھی بہو تھی، اسے اپنا بھی وقت یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کی ساس ہے، پیپلز پارٹی ہماری ساس ہے، پی ایم ایل این ان کی ساس ہے، اور ان سب کی بھی ایک ساس ہے جو راول پنڈی کے اندر بیٹھی ہوئی ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر ایک ساس دوسری بہو کا خیال نہیں کرے گی تو بڑی ساس اس ساس کا بھی خیال نہیں کرے گی۔ سب کو مل کر نظام کو بچانا۔ اشاروں میں بات سمجھ میں آ گئی؟ آ گئی؟ ساس بہو کا فلسفہ کلیئر ہو گیا؟ اب مجھے اپنے لڑکوں سے ایک بات کرنی ہے جو یہ طالب علم ہے۔ انہیں کتابوں سے بہت زیادہ محبت ہے، لیکن اس محبت کا اظہار یہ صرف امتحان والے دن پرچہ ادھر ہوتا ہے اور کتاب سامنے رکھی ہوئی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے؟ اب نہیں ہے؟ اچھا اب نہیں ہے، پہلے تھا ایسا؟ پہلے تھا یار، پہلے تھا۔ انٹیریئر میں ہے، کراچی کے بھی بہت سارے کالجوں میں ہے کہ کتاب سے محبت بہت زیادہ ہے، لیکن اس محبت کا اظہار صرف پرچے والے دن ہوتا ہے، امتحان والے دن۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم سیلف میڈ پاکستان بنانا چاہتے ہیں، جو اپنی محنت سے بنائے، جو اپنے پیروں پر محنت کر کے کھڑا ہوگا، وہی پاکستان کو بھی اپنے پیروں پہ کھڑا کرے گا، اور یہ لینے والے ہاتھوں کو دینے والا ہاتھ بنائے گا۔ دینے والے ہاتھوں ہمارے، ہمیں نہ ورلڈ بینک چاہیے نہ آئی ایم ایف چاہیے۔ انشاءاللہ کراچی میں اور تھر کے کوئلے میں اتنی طاقت ہے، کراچی اور تھر کا کوئلہ آپس میں مل جائے تو یہ سندھ کہاں سے کہاں چلا جائے گا، گورا گل بھی بن جائے گا، جنت بھی بن جائے گا۔ اب جو اس کے خلاف میسیج دے وہ سندھ کا بھی دشمن ہے، پاکستان کا بھی دشمن ہے، اردو بولنے والے سندھی کا بھی دشمن ہے، سندھی بولنے والے سندھی کا بھی دشمن۔ یہ اصل میسیج ہے امن، پیار و محبت کا۔ الطاف بھائی کا یہی میسیج ہے، شاہ لطیف کا یہی میسیج ہے، یہی میسیج ہے، سب کا یہی میسیج ہے۔
جو اس کے علاوہ کوئی میسج دیتا ہے وہ ان کا میسج نہیں ہے۔ میں ایک شعر پڑھ کے آپ سے اجازت لے لوں گا کہ حادثے کی زد پہ ہیں تو مسکرانا چھوڑ دیں، حادثے کی زد پہ ہیں تو مسکرانا چھوڑ دیں، زلزلے کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں، نہ ہی گھر بنانا چھوڑیں گے، نہ ہی مسکرانا چھوڑیں گے، نہ ہی سندھ بنانا چھوڑیں گے، نہ ہی کراچی اور پاکستان بنانا چھوڑیں گے۔ پاکستان